ہمارے حساس ادارے مطلب یہ کہ ہم کیا لوگ ہیں کہ وہ کیا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. وہ انویسٹیگیٹ یہ کر رہے ہیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو واقعات ہوتے ہیں، فزیکلی کوئی کرائم ہو جاتے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، یا کوئی سازشیں ہوتی ہیں، حساس ادارے ان کو روکتے ہیں، ان کا تدارک کرتے ہیں اور کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ مذاق والی بات ہے. اور پھر یہ کہ ہم ان حالوں میں جو ہیں پاکستان میں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے ہاں دقیانوسی سوچ بہت اور ضعیف الاعتقادی وہ بلا کی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. پاکستان کا ہو حساس ادارہ، ویسے بائی دا وے یہ خبر جو ہے وہ نور اللہ صاحب کی ہے. نور اللہ صاحب بیٹھک میں آپ ان کو دیکھتے ہوں گے، ہمارے دوست ہیں وہ، اور ان کی یہ خبر ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا معتبر حساس ادارہ، وہ بشرا بی بی کے جو پیر ہیں، بشرا بی بی کی جو کارروائیاں تھیں وہ کیا تھی، یہ اس سے کہانی کھلے گی. وہ میں آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں کہ یہ خبر ان کی ہے. بہرحال ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ بشرا بی بی کے جو پیر تھے، یا بشرا بی بی کی جو شہرت تھی وہ یہ تھی کہ جی کہ ان کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، یہ کوئی عمل بتاتی ہیں، یہ کوئی جناب کوئی تویز دے دیتی ہیں، اور جناب کام جو الٹے پڑے ہوتے ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. اور آپ کو یہ بارہا آپ نے اس کا ذکر سنا ہوگا کہ ایک وہ قندیل بلوچ خاتون تھی، انہوں نے پہلی دفعہ یہ والی بات جو تھی وہ شیئر کی تھی کہ جی کہ وہ کوئی پنکی کا اس طرح کا انہوں نے نام لیا تھا کہ کوئی خاتون ہے پاک پتن کی، وہ آج کل بنی گالا بہت آتی جاتی ہے، اور عمران خان صاحب ادھر بہت آتے جاتے ہیں. اور یہ جو بی بی ہیں بشرا بی بی، یہ پاکستان کی جو ہائی کلاس ہے، یہ ان کی جو بیگمات اور جو ہوتے ہیں نا معاملات جو اڑے رکے ہوئے، یہ ان کی وہ عمل ٹائپ یا ان کے تویز دھاگے کر کے ان کے کام نکالتی تھی. تو کہانی یہ بعد میں پتہ چلی کہ ان کے پیچھے بھی اصل میں کوئی ہے جو ان کا پیر ہے، اور وہ اصل کام وہ کرتا ہے، چلے وہ کاٹتا ہے، تویز وہ لکھ کے دیتا ہے، نام جو ہے وہ بی بی کا ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی بشرا بی بی نے چیزوں کو مینج کیا ہوا تھا. تو اب پاکستان کے حساس ادارے میں وہ اس کی انٹروگیشن ہوئی ہے کہ کس کس کے خلاف تویز پڑے ہیں، کس کس کے خلاف کالا جادو کروایا گیا ہے. اور آلموسٹ یہ جو ہم تک بات پہنچی ہے نور اللہ صاحب کے ذریعے، وہ یہی ہے کہ آلموسٹ پاکستان کی کوئی قابل ذکر ایسی شخصیت پیچھے نہیں رہ گئی جس کے خلاف کالا جادو والا عمل نہ ہوا ہو. آپ کو یاد ہوگا، یہ ہم نے تو مذاق سمجھا تھا، لیکن یہ بات سرحد پار بھی گئی تھی کہ جن دنوں عمران خان صاحب کا پچھلے سال اکتوبر میں باجوہ صاحب کے ساتھ جو تھی وہ ٹسل شروع ہو گئی تھی، تو ایک کوئی گروہ پکڑا گیا تھا، کوئی 2-4 لوگ پکڑے گئے تھے جو وہ بڈاوا بنا کے نا، وہ جو روئی کا ایک وہ بڈاوا سا ہوتا ہے، وہ پتلا سا، اس میں وہ سوئیاں چبو رہے تھے، اور وہ کوئی عمل کر رہے تھے بنی گالا کے گرد کسی جگہ کے اوپر. اور وہ جو بڈاوا تھا وہ باقاعدہ جو تھا، یا وہ جو پتلا تھا وہ باجوہ صاحب کا تھا، اور سوئیاں کھبو رہے سی. اب یہ کوئی کالا جادو پتہ نہیں اس کی کون سی صنف ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے یہ بات لی کہ یہ شاید کوئی مذاق میں بات تھی، لیکن وہ بات درست نکلی تھی. اور پھر ہماری اطلاع کے مطابق، یہ پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ باجوہ صاحب اس انفارمیشن جب ان کو دی گئی کہ اس طرح ہم نے بندے پکڑے ہیں، تو پھر باجوہ صاحب باقاعدہ ٹینس ہوئے تھے کہ یار کی ہو رہا. تو باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی نا، آپ کو پتہ ہے نا ثاقب رضا مصطفی صاحب، اس طرح کے جو علماء کرام ہیں، سابق رضا مصطفی صاحب جو ہیں، وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب، وہ جو ہیں وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے ہیں. تو بریلوی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ، میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا اس کے اوپر. تو وہ ذرا ان چیزوں کے اوپر نا، وہ پیر فقیر، وہ ان چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی ثاقب رضا مصطفی صاحب سے رابطہ کیا تھا یا کسی سے کیا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ خبر ہم تک آئی تھی کہ باجوہ صاحب ورڈ ہیں، ان کی اہلیہ ورڈ ہے کہ یہ جو پتلوں میں سوئیاں چبوئی جا رہی ہیں، یہ کیا چکر ہے. تو اس کا اپا جس کو کہتے ہیں نا، اپائے تدارک، یہ کہاں سے کروانا ہے، کس سے کروانا ہے. تو کہیں نہ کہیں رابطہ ہوا تھا. تو اس طرح پھر وہ بھی خبریں آئی تھیں کہ جس کا وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پتہ نہیں کتنے من مرغی کا گوشت جو ہے وہ بنی گالا میں جلایا جاتا ہے کوئی کالا جادو کا عمل کرنے کے لیے. اور نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، باجوہ صاحب،
اور آصم منیر صاحب، اور وہ کیا ایک اور کوئی سیٹھ ہے، وہ اس کا نام نہیں مجھے انہوں نے بتایا، لیکن کوئی سیٹھ صاحب بھی ہیں جن کا، یہ اب میرا ہنچ ہے کہ کہیں پر جہانگیر ترین صاحب نہ ہوں، یہ میرا ہنچ ہے، لیکن کسی پیسے والے بندے کے بارے میں بتایا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ علیم خان صاحب ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، ان کے بھی وہ باوے بوئے بنا کے یا جو بھی انہوں نے کیا تھا، مجھے نہیں پتا باوے بنائے یا نہیں بنائے، کالا جادو ان پر بھی کیا گیا تھا، یہ ہمارے انویسٹیگیٹ ہوا ہے، ایجنسی نے یہ انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ تو یہ اس کو آپ بدقسمتی کہیں، اس کو آپ مطلب ہم وہ جو ہوتے ہیں نا حقیقت پسند لوگ، وہ جو حقیقت پسند قومیں ہوتی ہیں وہ چاند پر جا رہی ہوتی ہیں، مشینیں بنا رہی ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی پہ یقین رکھتی ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے اس لیول کے لوگ جن کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور پھر انویسٹیگیٹ کیا ہو رہا ہے کہ کالا جادو کدے تے ہوا ہے۔ آپ یہ حساب لگائیں کہ یہ صرف ایک شخصیت تک یہاں پر بات نہیں رکتی، آپ اگر پرانی بات کریں تو سر ایوب خان صاحب کے بھی اسی طرح کے قصے تھے، غلام محمد صاحب جو گورنر جنرل تھے ان کے بھی اسی طرح کے قصے ہوتے تھے، اور حالیہ دنوں میں اگر میں آپ کو بات بتاؤں، بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں، وہ دھنکا پیر، ان کا وہ جو سوٹیاں مارا کرتا تھا پیر، وہ ان کے پاس جایا کرتی تھی، اور وہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا بے نظیر بھٹو، آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ماڈ اسکاٹ بی بی اور بڑی ریئلسٹک خاتون، وہ یوں زمین پہ بیٹھی ہوتی تھیں اور سوٹیاں کھا رہی ہوتی تھیں ان سے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، پتہ نہیں یہ کیا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی انہی کے پاس جاتے تھے، نواز شریف صاحب کا تو سر عالم یہ تھا کہ وہ اپنے طاہر القادری صاحب جو ہیں، طاہر القادری صاحب مطلب ان کی کرامات، ان کی روحانیت، میرا مطلب ان کی فراڈ بازیاں ہیں، وہ کھل کے سامنے آ چکی ہیں، میں ان کے جو پیروکار ہیں ان سے معذرت کے ساتھ یہ والی بات کر رہا ہوں، ان کو وہ مامندی تصور کیا کرتے تھے اپنے تئیں، اتنے وہ بڑے رنگ باز تھے، اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ، اب ان کے ایمان کی حالت جو بھی ہے وہ میں اب اس پر کیا ذکر کروں، اس پہ کیا کمنٹ کروں۔ اسی طرح نواز شریف صاحب بھی وہ دھنکا پیر صاحب کے پاس جایا کرتے تھے، اور آصف علی زرداری صاحب کے پیر اقبال شاہ نام تھا ان کا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وہ تو ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے ان کو کور کیا ہوا ہے کہ صدر مملکت کی گاڑی کے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ پھونکے مارا کرتے تھے، کبھی ان کو حکم ہو جاتا تھا کہ سمندر کے پاس سے آپ نے سمندر کے پاس نہیں جانا، کبھی حکم ہو جاتا تھا کہ پہاڑوں کے پاس نہیں جانا۔ تو آصف علی زرداری صاحب تو اپنے پورے ابھی نہیں پتہ ان کا، لیکن جب تک وہ صدر تھے تو وہ کبھی پہاڑوں کے پاس ہوتے تھے، کبھی پہاڑوں کے دور، کبھی سمندر سے دور، کبھی سمندر کے پاس، اور پیچھے احکامات کس کے ہوتے تھے؟ اپنے پائن کے، یعنی پیر صاحب کے۔ اسی طرح جنرل فیض صاحب کی تصاویر ہیں، وہ ان کا نام ہے پیر حق خطیب بادشاہ عرف شف شف، وہ شف شف والے آپ نے دیکھی ہو نا ویڈیوز، وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں، تصویر ٹک 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 ٹک، تو سب بندوں کو اکٹھا کر کے اسپیکر پہ پھونک مار دیتے، چھو 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 شف شف شف، کام ہو رہا ہے جناب۔ اور انہی وہ شف شف کے اوپر وہ ناصر مدنی صاحب ہیں، ایک عالم دین ہے، وہ بڑے ان کی اپروچ جو ہے وہ بڑی وہ سوشلی، وہ یا کہہ لیں کہ وہ سوشلی ان کی اپروچ بڑی ٹھیک ہے، یا سوشل ایشوز کے اوپر وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں۔ تو وہ تنقید انہوں نے کی، انہوں نے بندے آئے اور پھینٹ پھونٹ چاڑ کے چلے گئے، تو تشدد کیا ان کے اوپر۔ تو جو ہے نا جی فیض حمید صاحب پوری دنیا کو نچا رہے ہیں، لیکن ذوف الاتقادی کا عالم یہ ہے کہ وہ پیر شف شف کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تصویر اگر پروڈیوسر صاحب لگائے، ویسے کوشش کریں گے یہ سب کی تصاویر مل جائیں آپ کو۔ تو ایک اور اس وقت پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ میں ایک بڑی طاقتور شخصیت ہے سر جی، وہ جب تک ان کو پتہ نہ چل جائے آج کے ستارے کیا کہتے ہیں، وہ کوئی بڑا کام نہیں کرتے۔ تو اب آپ اس کے اوپر ہم مطلب کیا کریں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں، ہم کیا کریں؟ وزیر اعظم پاکستان تھے عمران خان صاحب، اور بنی گالا کو جانے والے راستوں پر وہ پیکج بنائے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز نے کہ ایسا ہے جو بنی گالا کو جا رہے ہیں راستے، ان راستوں کے اوپر درختوں میں لال جو کپڑے کے ٹکڑے جھنڈیاں بڑھا کے لائیاں ہوئی ہیں نا۔ اب وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اور پھر عمران خان صاحب
کی بیگم نے جو ان سے سجدے کروا چھوڑے ہیں یہ پاک پتن شریف میں، اگر آپ نے دیکھا ہو، ہمیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آپ ان کی بیگم جو ہے، یار انہوں نے تو بیاہ کر لیا اس چکر میں، تویز دھاگے کے چکر میں. تو مطلب یہ کہ پاکستان کی ریاست جو ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ سر یہیں پر اڑے ہوئے ہیں. وہ حقیقت پسند کتنے ہیں، کتنے وہ اللہ کے اوپر، میں کسی کے ایمان کے اوپر کیا بندہ بات کرے، لیکن ریئلسٹک تو ہونا چاہیے نا آدمی کو. تو وہ کتنے ریئلسٹک ہیں اور کتنے سہمے ہوئے رہتے ہیں، کیا انہوں نے بڑے فیصلے کرنے ہیں اور کیا انہوں نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، کیا انہوں نے قوم کو لیڈ کرنا ہے. مطلب میں تو سوچ کے پریشان ہوں کہ انہوں نے پیر پھڑیا گیا اور انویسٹیگیشن کیا ہو رہی ہے کہ کس کس کے اوپر کالا جادو آپ نے کروایا. تو ان حالات میں صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. باقی اب وہ انویسٹیگیشن کر کے کیا، میرے دیکھیں اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی قانون میں سزا لکھی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے، جرم ثابت کرنا پڑتا ہے. اوکے جرم ہو گیا، یہ شواہد ہیں، یہ نقصان ہوا ہے یا یہ جرم ہوا ہے، اور جرم کا کسی نہ کسی کو تو نقصان ہوتا ہے نا، کوئی مالی نقصان ہوتا ہے یا جانی نقصان ہوتا ہے یا کوئی انٹلیکچولی کوئی نقصان ہوتا ہے. وہ نقصان جو ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، سزا لکھی ہوئی ہے، سزا آپ دے دیتے ہیں، سبق حاصل ہو جاتا ہے. ایتھے کی سزا دیں گے اسی؟ کالا جادو کیا، اب کالے جادو کا کوئی کے نتیجے میں اگر کسی کو کوئی ویسے ہی جی وہ گھر جناب وہ مطلب ہو گیا کہ جی بکری مر گئی، کالے جادو میں عموماً ہوتا ہی ہے نا، میری طبیعت خراب رہ رہی ہے. اب اس کے اوپر وہ کیا انویسٹیگیشن ہونی، کیا سزا دینی ہے، یا محض کوئی انفارمیشن حاصل کرنی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ سر جو ملک یوں چلتے ہیں اور جو ملک کے جس ملک کے چلانے والے اس سوچ کے ہوتے ہیں، وہ ملک اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں جس طرح کے ہم ہیں. پتہ نہیں ہے آپ کو میری یہ باتیں کس طرح کی لگی، کس طرح کی نہیں لگی، لیکن میں نے یہ بڑے بیک وقت مجھے مزہ بھی آ رہا تھا یہ بات سنتے ہوئے. مزہ یہ آ رہا تھا کہ اپنی بیوقوفی کے اوپر کہ ہم کتنے مطلب کہہ لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ایک طرف اور مطلب جو حقیقت پسندی ہے وہ ایک طرف اور ہمارے اعمال ایک طرف. وہ سوچ کے دکھ بھی ہو رہا ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے، بیوقوفی پر بھی ہنسی آ رہی ہے، بدقسمتی کے اوپر رونا بھی آ رہا ہے. عجیب سی صورتحال ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے میری یہ باتیں سن کے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.